السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنے لوگ ہیں آج جو رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، مگر دروازے بند لگتے ہیں۔ کبھی رزق کا دکھ، کبھی رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ، کبھی دل کا بوجھ، اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کے لیے کوئی وسیلہ نہیں بچا۔ لیکن حقیقت یہ ہے ناظرین کہ ایک در ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ ہے درود پاک کا در۔ یہ وہ راستہ ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے اور بند قسمتوں کو کھول دیتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی بہن کا سچا واقعہ سنانے والی ہوں جنہوں نے سب کچھ کھو دیا تھا، مگر صرف درود پاک نے ان کی زندگی بدل دی۔ تو آئیے سنتے ہیں ان بہن کی کہانی۔ یہ بہن جن کا نام فاطمہ ہے، زندگی کے ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں امید کے چراغ ایک ایک کر کے بجھ چکے تھے۔ شوہر کا سایہ چھن گیا تھا، ماں باپ پہلے ہی دار فانی سے رخصت ہو چکے تھے، اور دو چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے ہلکتے تھے۔ فاطمہ ایک سلائی مشین پر دن رات محنت کرتی، مگر جوڑ توڑ کر بھی 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری ہوتی۔ ایک رات جب بجلی بھی چلی گئی اور اندھیرے میں صرف اس کے بچوں کی بھوک سے کانپتی ہوئی آوازیں گونج رہی تھی، تب فاطمہ کی ہمت ٹوٹ گئی۔ اس نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، میں تھک گئی ہوں، میں کمزور ہو گئی ہوں، مگر میں نے سنا ہے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں بس آپ کے در پر اپنی فریاد رکھتی ہوں۔ اس نے دل کی گہرائی سے اس کو کچھ سمجھ نہ آیا اور اس نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے دن 100 بار، دوسرے دن 500، تیسرے دن 1000 بار۔ دل سے پڑھتی، آنسوؤں سے وضو کرتی، ہر لفظ کو درد کے ساتھ ادا کرتی۔ ایک ہفتہ گزر گیا، کوئی خاص تبدیلی نہ آئی، مگر فاطمہ کے دل میں ایک عجیب سی سکون کی روشنی پیدا ہونے لگی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ حالات بدل جائیں گے۔ اس کا یقین پختہ ہونے لگا۔ وہ روتے ہوئے بھی مسکرا دیتی، کہتی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری فریاد ضرور سنیں گے، مجھے یقین ہے۔ دن گزرتے گئے، ایک رات وہ بچوں کو سلا کر درود پڑھنے بیٹھی۔ آنکھوں سے تھکن کے آنسو بہہ رہے تھے، چہرے پر رنج، دل میں یقین۔ اسی حالت میں وہ سو گئی۔ خواب میں وہ دیکھتی ہے کہ وہ ایک باغ میں کھڑی ہیں اور ہر طرف اس کے پھلوں کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ وہ اس کو دیکھتی جا رہی ہے اور وہ پھل اس کے اوپر گر رہے ہیں۔ ایک دم اس کی آنکھ کھل گئی، دل دھڑک رہا تھا، لیکن وہ رونے لگ گئی، اور وہ یہ سوچتی رہی کہ میں دن بھر رزق کے بارے میں پریشان رہتی ہوں، اپنے بچوں کے بارے میں پریشان رہتی ہوں، شاید میں خوابوں میں اسی لیے رزق دیکھتی ہوں، پھل دیکھے ہیں، درخت دیکھے ہیں، لیکن اس کو خواب کی تعبیر نہیں معلوم تھی۔ اس نے سوچا خواب تو خواب ہوتا ہے، مگر شاید میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہونے والا ہو۔ اگلے ہی دن اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ فاطمہ نے دروازہ کھولا، سامنے ایک اجنبی عورت کھڑی تھی، چہرے پر مسکراہٹ، ہاتھ میں ایک لفافہ۔ اس نے کہا، السلام علیکم بی بی، میں فلاں فاؤنڈیشن سے ہوں، ہمیں آپ کا نام کسی نے دیا تھا، ہم غریب عورتوں کو گھر سے سلائی کا کام دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو مشین کے ساتھ کپڑا اور ایڈوانس پیسے بھی ملیں گے۔ فاطمہ کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے جب وہ کاغذ کھولا تو اندر 10,000 روپے تھے، ساتھ ایک خط بھی لکھا ہوا تھا کہ ہم یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کر رہے ہیں، جب آسانی ہو تو دوسروں کے لیے دعا ضرور کر دیجیے گا۔ فاطمہ ایک دم سے شاکڈ ہو گئی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا خواب اتنی جلدی بدل جائے گا، کہ اس کا خواب اتنی جلدی سچ ہو جائے گا۔ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے رو رو کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جان گئی ہوں آپ کے درود کا بدلہ آنسو نہیں کرم ہوتا ہے۔ اس دن سے فاطمہ نے اپنی زندگی بدل دی۔ اب وہ نہ صرف خود درود پڑھتی بلکہ محلے کی عورتوں کو بھی جمع کرتی، کہتی جب سب در بند ہو جائیں تو ایک در ایسا ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا در۔ مہینے گزرتے گئے، فاطمہ کی محنت رنگ لائی، اس کی سلائی مشینوں کی آواز اب کئی گھروں تک پہنچنے لگی، رزق میں برکت، دل میں سکون اور زبان پر ہر وقت درود۔ اور کبھی کبھی وہ رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر کہتی، میں وہ تھی جس کے پاس کچھ نہ تھا، مگر درود نے مجھے سب کچھ دے دیا۔
तो नाजरीन, ये था फातिमा का मुशाहिदा। अल्लाह के करम के दर दरूद पाक से जुड़े हुए हैं। ये वो अमल है जो बेवसीलों को वसीला दे देता है, मायूस दिलों में उम्मीद जगा देता है और बंद नसीबों के कफल खोल देता है। जब भी आपको लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, जब दिल थक जाए, आंख भर आए, तो बस एक काम करना, दरूद पाक पढ़ना शुरू कर देना, जैसे फातिमा ने पढ़ना शुरू कर दिया, कसरत के साथ। क्योंकि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से जुड़ जाता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते बना देता है जिनका वो खुद कभी सोच भी नहीं सकता। दरूद पढ़ते रहो, क्योंकि यही वो चिराग है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाता है। आप जिंदगी के किसी मोड़ पर टूटे हुए हैं, अगर आप भूल गए हैं तो बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करें। यकीन जाने वो आपको भूलने वालों में से नहीं है। वो आपकी तकदीर ज़रूर बदलेगा और दरूद के सदके, दरूद के वसीले से बदलेगा। दरूद पाक वो ख़जाना है जो गरीब को मालदार, टूटे दिल को मुतमईन और तन्हा को महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कर देता है। ये वो अमल है जो इंसान को वहाँ पहुँचाता है जहाँ दुआएं भी नहीं पहुँचती। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये कहानी, मेरे ये अल्फाज दिल से लगे हों तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन दरूद पाक पढ़ता है। एक नए मुशाहिदे के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह।